ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست سید معراج حسین صابری، آپ کے اپنے چینل سید معراج آفیشیل میں آپ کا سواگت ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ شیطان نے اپنا تخت بچھانے کے بعد دریا کے کنارے اپنے چیلوں سے حساب و کتاب لینا شروع کر دیا۔ ایک کو کھڑا کیا، بتا تو نے کیا کیا؟ تو کھڑا ہونے کے بعد عرض کرتا ہے، اے میرے سردار، میں نے آج ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب وہ سردار اتنی بات سنتا خوش ہوتا ہے، کہتا تو نے بہت اچھا کام کیا، ٹھہر جا، بیٹھ جا۔ اب دوسرے کو کھڑا کرتا ہے، کھڑا ہو، تو نے کیا کیا؟ تو کہتا میں نے ایک مسلمان کو شراب میں مبتلا کر دیا، شراب پلا دی۔ مذہب اسلام میں شراب پینا حرام ہے، میں نے مسلمان سے حرام کاری میں مسلمان کو مبتلا کر دیا۔ اب وہ سردار کہتا تو نے بہت اچھا کیا، بیٹھ جا۔ اب تیسرے کو کھڑا کرتا ہے، سب سے حساب و کتاب لینا شروع کر دیتا ہے، سب اپنا اپنے حساب کا والی ڈاٹا دیتے ہیں اور خاموش ہو کے شانتی سے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ایک کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد عرض کرتا ہے، اے میرے سرکار، اے میرے سرکار، میں نے ایک بچے کو جو مدرسے پڑھنے جا رہا تھا اس کو مدرسے جانے سے روک دیا۔ اب وہ شیطانوں کا سردار جب اتنا سنتا ہے تو اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد چل کر اس کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور سینے سے لگانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے، تو نے سب سے بہترین کام کیا، تو نے سب سے اچھا کام کیا۔ اب وہ جو کہتے ہیں جس نے شراب پلائی، جوا کھلایا، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، سارے کے سارے ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، ہم نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کیا، ہمیں صرف اپنی جگہ بٹھا دیا شاباش کہنے کے بعد، اس نے معمولی سا کام کیا، ایک بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا، اپنے تخت پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد چل کر سینے سے لگایا اور شاباش بھی۔ آخر معاملہ کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، ہم سمجھے نہیں ہے۔ تو کہتا تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو میں تمہیں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے چلو، چلنے کے بعد وہ گدھے کو لیتے ہیں، اچھی طرح سے اس کو سجاتے ہیں، سجانے کے بعد ایک بستی میں لے جاتے ہیں اور اس بستی میں ایک عابد صاحب تھے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، نمازوں میں مبتلا رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ جانے کے بعد فجر کا وقت ہوا، فجر کے وقت سے پہلے جانے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ تو شیطان کہتا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بہت کرتے ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے لیے بلایا ہے۔ اب جب وہ اتنا سنتے ہیں تو سننے کے بعد خوش ہو جاتے ہیں، ارے واقعی میری عبادت اللہ کو اتنی پسند آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج کے لیے آسمان پہ بلا لیا۔ اگر وہ عالم ہوتے تو سمجھ جاتے معراج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہو گئی، اب قیامت تک کسی کو معراج نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ نہیں سمجھے، عبادتوں میں مشغول تو رہتے تھے لیکن وہ عالم دین نہیں تھے، انہوں نے علم نہیں سیکھا۔ برادران ملت اسلامیہ خوش ہونے کے بعد باہر آئے، باہر آنے کے بعد شیطانوں نے مل کر اس کو گدھے پر بٹھا دیا اور لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیا۔ ساری رات جنگل میں ٹہلتے رہے، جب دن ہوا تو سمجھ میں آ گئے کہ واقعی وہ شیطان کا مجھے بہکا دیا۔ اب وہ اپنے چیلوں سے کہتا چلو اب میں تمہیں عالم دین کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں، چلو میں عالم دین سے ہم سوال کرتے ہیں۔ تو گدھے کو سجانے کے بعد سارے کے سارے اکٹھے ہو کر عالم دین کے دروازے پر جاتے ہیں، جانے کے بعد دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ شیطان کہتا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے فرشتے ہیں، تم علم دین لوگوں کو سکھاتے ہو، نیکیوں کی دعوت دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری یہ محنت بڑی پسند آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معراج کے لیے آسمان پر بلایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قسم رب کعبہ کی، جب عالم دین نے اتنا سنا، سننے کے بعد پکار کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے شیطان مردود میری نظر سے دور ہو جا، مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، ارے معراج تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہو گئی پر قیامت تک کسی کو معراج نہیں ہو سکتی۔ یہ شان ہے عالم دین کی، وہ عالم دین تھے، وہ سمجھ گئے۔ تو شیطانوں کا سردار جو تھا، جو لوگ برا مان رہے تو ان سے کہا دیکھو یہ ایک عالم دین ہے، اس کو بہکا نہیں سکے۔
اور وہ اپنے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی اور چند لمحوں میں ہم نے اس کی ساری عبادت برباد کر دی, ہم نے اس کو بہکا دیا. تو برادران ملت اسلامی یاد رکھو, اگر ہم عالم دین علم دین سیکھیں گے, اگر ہم عالم نہیں بھی بن سکتے, مفتی نہیں بن سکتے, لیکن ہم اگر علم دین سیکھ لیا تو انشاءاللہ شیطان سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. شیطان کبھی بھی ہمارے اوپر وار نہیں کر سکتا. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت عبد القادر جیلانی جن کو غوث اعظم کہا جاتا, ان پر بھی شیطان نے بڑے حملے کیے, لیکن قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے شیطان کو منہ توڑ جواب دیا. ایک بار آتا ہے, روایت میں آتا ہے, میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں. آپ کے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے, آنے کے بعد آپ کو پیاس لگ رہی تھی, اس میں سے پانی برستا ہے, برسنے کے بعد آپ پانی کو پیتے ہی سیر ہو جاتے ہیں. انوار البیان میں لکھا ہے جیسے آپ سیر ہوتے ہیں پھر کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اتنی روشنی پھوٹتی ہے, روشنی ہو جاتی ہے, اور اس میں سے آواز آتی ہے, اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں, اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تجھ پر حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا سنتے ہیں تو پکار کر کہتے ہیں, اے شیطان مردود, اے شیطان لعین, مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, میرے باپ داداؤں پر کبھی حرام چیز کو حلال نہیں کیا گیا, تو میں کون ہو سکتا ہوں جو مجھ پر حرام چیزوں کو حلال کیا جائے. تو واقعی شیطان ہے. آپ لاہور شریف پڑھتے ہیں تو پھٹ جاتا ہے, جیسے ہی وہ پھٹتا ہے اس میں سے آواز آتی ہے, اے عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا, نہیں تو اس مرتبے پر تو پہنچا ہوا ہے, اس مرتبے پر پہنچے ہوئے 70 غوثوں کو میں گمراہ کر چکا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ پھر ارشاد فرماتے ہیں, اے شیطان لعین, تو مجھے اپنی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تیرا علم تجھ کو بچا نہیں سکتا, تو میرا علم مجھے کیسے بچا سکتا ہے, میرے علم کے علاوہ میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے. یہ شان ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو برادران ملت اسلام اگر علم دین سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم خود بھی شیطان مردود سے محفوظ رہیں گے, اور اپنے چاہنے والوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے دوستوں کو بھی شیطان کی حرکت سے دور رکھیں گے, شیطان ان سے بھی دور رہے گا انشاءاللہ. تو برادران ملت اسلامیہ, میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف آئیں, براؤں کو چھوڑ دیں. ہماری زندگی چند دنوں کی زندگی ہے, ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے. یعنی کتنے ہمارے ایسے ساتھی تھے جو کچھ ٹائم پہلے ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہیں, اور کچھ ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. تو ہمارے جانے کے بعد نہ ہمارے ماں باپ ہمارے کام آئیں گے, نہ ہمارے رشتہ دار ہمارے کام آئیں گے, ہمارے کام صرف اور صرف ہمارے اعمال آئیں گے. اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے برادران ملت اسلامیہ, تو جب تک ہم جئیں گے اچھے اعمال دنیا میں بھی کام آئیں گے, اور قبر میں بھی کام آئیں گے, اور وہاں سے اٹھنے کے بعد حشر میں بھی کام آئیں گے. لیکن صرف اور صرف شرط یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیں. انشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو ہم نے دل میں بسا لیا تو دنیا میں بھی سب کچھ ہمارا اور آخرت میں بھی سب کچھ ہمارا ہو جائے گا.